بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ محترم سامعین کرام، سورۃ السجدہ یعنی الف لام میم سجدہ آپ کے سامنے درس قرآن کی شکل میں ترتیب وار اس سورت کے آیات کی تلاوت کی جا رہی ہے، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سامعین کرام، ابھی آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ آیت نمبر 18 سے لے کر کے آیت نمبر 22 تک 5 آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ جیسا کہ پچھلی آیات میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے مجرموں نافرمانوں کا تذکرہ کیا اور قیامت کے دن ان کے جو حالات ہوں گے اس کو بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد کل جو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ مؤمنین جو ہوں گے وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کا بہت بہترین ٹھکانہ ہوگا، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ بالکل پوشیدگی اور راز کے ساتھ تیار کر کے رکھا ہے جس کے بارے میں کوئی اس روئے زمین پر سوچ بھی نہیں سکتا۔ آگے بڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سلسلے کو آگے بڑھایا اور فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، بھلا وہ لوگ جو مومن ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو نافرمانوں کی طرح سے کبھی نہیں کر سکتا ہے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یعنی جو مومنین کا انجام ہے دنیا اور آخرت دونوں کے اندر، وہ انجام کبھی بھی فاسقوں اور نافرمانوں کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اسی بات کو دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، جو جہنمی ہے وہ جنتی کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو جنتی ہے وہ کامیاب ہے اور جو جہنمی ہے وہ کامیاب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر دوسری جگہ پہ فرمایا ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین، ہم فرما برداروں کو مجرموں کے برابر نہیں کریں گے، کیونکہ فرما برداروں کا ایک الگ ٹھکانہ ہوگا اور مجرموں کا ایک الگ ٹھکانہ ہوگا۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ آیت کریمہ علی رضی اللہ عنہ اور عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں نازل ہوئی۔ بہرحال اس آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کا رستہ اختیار کیا ہے وہ، اور جو لوگ نفسانی خواہشات کے اوپر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانیوں کے اوپر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دونوں کے بارے میں الگ الگ فیصلہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کو انجام دیا، یعنی جنہوں نے اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اور جو رسول بھیجا ہے اگر اس کی دل سے تصدیق کی اور اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے ایمان کو سچا بنایا، یعنی جہاں انہوں نے زبان سے اور اپنے دل سے ایمان کا اقرار کیا، وہیں اپنے عمل کے ذریعے سے ایمان کو سپورٹ کیا اور ایمان کو سچا بتایا، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ نیک عمل کو بھی انجام دیا۔ یاد رکھیے، صرف زبان سے مسلمان کہنا اور زبان سے ایمان والا کہنا یہ رب العالمین کو بالکل نہیں چاہیے۔ رب العالمین نے جو ایمان بنایا ہے اور جو ایمان ہے وہ دراصل 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک زبان سے اس کا اقرار کرنا، دوسرا دل سے اس کو سچا ماننا، اور تیسرا اپنے عملوں سے ثابت کرنا کہ ہم جو زبان سے اقرار کر رہے ہیں اور جس بات کو ہم دل سے تصدیق کر رہے ہیں اپنے عمل سے ہم اس کو سچا بھی سمجھیں، ہمارا عمل اس بات کو بتائے کہ جو اس کا ایمان ہے وہ بالکل سچا ہے۔ یہ نہیں کہ زبان سے تو ایمان ہو لیکن اس کے اعمال جو ہو وہ ایمان کے بالکل مخالف، ایمان اللہ پر ہو، ایمان آخرت پر ہو، ایمان رسول پر ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دیا ہے اور آخرت جو ہونے والی ہے وہ جس چیز کا تقاضا کرتا ہے، اگر انسان
اس چیز کو عملی طور پر اس دنیا کے اندر پورا نہیں کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے لیے کچھ بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کو انجام دیے، فلہم جنات المأویٰ، تو ان کا ٹھکانہ جنت ہے، ان کا ٹھکانہ باغات ہے، جو جنت ہے جس کے اندر بڑے بڑے محل ہوں گے، عیش و آرام کے سارے سامان ہوں گے، بڑے بڑے کمرے ہوں گے، بلڈنگیں ہوں گی، اور انسان وہاں پر جو چاہے گا اس کو وہ مل جائے گا۔ ایسی جنت ہوگی، ایسی جنت ہوگی، ایسا ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ نزلا بما كانوا يعملون، اور مومنوں کو جو یہ ملنے والا ہے ان کے عمل کے بدلے میں ملنے والا ہے۔ یاد رکھیے یہاں پر عمل کہا گیا ہے، جو ایمان ہوگا اس کے مطابق عمل ضروری ہے۔ محض زبان سے خالی کھلی دعویٰ کرنا کہ ہم بڑے ایمان والے ہیں اور ہمارا عمل ہمارے ایمان کو بالکل اگنور کر رہا ہے، ڈینائی کر رہا ہے ہمارے ایمان کا، تو پھر وہ ایمان کسی کام کا نہیں۔ اسی لیے رب العالمین نے کہا کہ نزلا بما كانوا يعملون، یہ جو مہمانی جنت میں ملنے والی ہے عمل کے بدلے میں ملنے والی ہے، بغیر عمل کے یہ نہیں ملنے والی ہے۔ اور اس کے بعد رب العالمین نے آگے بڑھتے ہوئے کہا وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور جو نافرمان ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جو ایمان والے ہوں گے ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور جو نافرمان ہوں گے، یہاں پر فسقوا کا لفظ استعمال کیا ہے، فسقوا، کفروا کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے۔ جو لوگ نافرمان ہوں گے یعنی کسی بھی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت کا ڈینائی کرے گا، وہ کسی بھی طریقے سے، تو اس شخص کا وہی حال ہونے والا ہے جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور جو لوگ نافرمان ہیں فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، تو ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے، كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا، اور جب ان کو آگ کے اندر ڈالا جائے گا تو وہ آگ سے نکلنے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحج کے اندر لکھا ہے كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، جب ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو آگ سے پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگا، درد ہوگا، مصیبت آئے گی، تو جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعیدوا فیہا، پھر اس کو مار کر کے جہنم کے اندر واپس کر دیا جائے گا۔ مفسرین نے کہا ہے کہ جو جہنمی ہوں گے ان کے ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں لگی ہوں گی اور چاروں طرف سے آگ نے اس کو گھیر رکھا ہوگا، اور جیسے ہی وہ نکلنے کی کوشش کریں گے ہتھوڑے سے فرشتے اس کو پھر ماریں گے اور پھر وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، جب بھی وہ نکلنے کا ارادہ کریں گے ان کو پھر دوبارہ اسی کے اندر دھکیل دیا جائے گا۔ وقیل لهم، اور کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار الذی کنتم به تکذبون، دنیا کے اندر جو تم نے جھٹلایا اور انکار کیا، آج اس کا بدلہ تمہارے لیے جہنم ہے، آگ ہے، اور آج اس کا بھرپور مزہ چکھ لو، اس کا بھرپور مزہ چکھ لو۔ اور اس کے بعد رب العالمین نے مزید کہا انسانوں کے تسلی کے لیے، ان کے سمجھانے کے لیے، ان کی نصیحت کے لیے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب دکھلائے جائیں گے۔ بڑے عذاب جو جہنم ہے، بڑے عذاب سے مراد یہاں پر جہنم، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب دکھلائے جائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے عذاب کیا مطلب جو دنیا کے اندر عذاب پہنچتا ہے، مثلا بیماری آ جانا، اپنے پڑھائی کا فوت ہو جانا، مال کا نقصان ہو جانا، بہت ساری پریشانیوں کا آ جانا، یہ انفرادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے چھوٹے چھوٹے عذاب ہے۔ یا پھر اجتماعی عذاب، مثلا زلزلہ آ جائے، سوکھا پڑ جائے، بارش نہیں ہو، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں لے جانے سے پہلے انسان کو دنیا کے اندر ہی چکھائے گا۔ اور مقصد کیا ہوگا؟ تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے کہ کوئی ہستی ہے جو ہماری غلطیوں پر ہماری گرفت کر سکتا ہے، ہماری پکڑ کر سکتا ہے، اگر ہم اس کے خلاف چلنے کی کوشش کریں گے تو رب العالمین مجھ کو پکڑ سکتا ہے۔ یہ تنبیہ ہو جائے ان کو، یہ عذاب کے ذریعے سے دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تنبیہ دیتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب سے پہلے ان کو چھوٹے عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا۔ اپنے پرائے فوت ہو جائیں گے، مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، مال میں نقصان ہوگا، بیماری ہوگا، بڑے بڑے زلزلے ہوں گے، سوکھا پڑے گا، بڑی بڑی بیماریاں اور وبائیں پھیلیں گی، یہ ساری چیزیں رب العالمین تنبیہ کے واسطے کرے گا کہ انسان سمجھ جائے اور اپنے عمل کو درست کرے کہ اس کا عمل کیسا ہونا چاہیے۔ جو عمل کر رہا ہے کہیں وہ عمل خراب تو نہیں ہے، کہیں اس دنیا کے اندر جو مصیبتیں اور پریشانیاں جو آ رہی ہیں کہیں اس کے عمل کی وجہ سے تو نہیں آ رہی ہے۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بڑے عذاب سے پہلے انسانوں کو سمجھانے کے واسطے چھوٹے چھوٹے عذاب، چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کے سامنے پیش کرتا ہے، تاکہ انسان اس کی روشنی میں اپنے عمل کو درست کرے، اور اپنے عمل کو درست کرتے ممکن ہے کہ جہنم سے بچ جائے۔ رب العالمین بڑا رحیم ہے، بڑا شفیق ہے، چاہتا ہے کہ اس کا بندہ ہر حال میں دنیا اور آخرت دونوں کے اندر عزت رہے، اس کے چہرے کے اوپر لالی رہے، اس کا سر ہمیشہ بلند رہے، اس کا سر اگر جھکے تو صرف رب کے سامنے جھکے۔ بس رب العالمین یہی چاہتا ہے اپنے بندوں سے۔ اللہ نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے بڑے عذاب کے مزہ چکھانے سے پہلے، تاکہ وہ لوٹ جائیں اور رب العالمین کے بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ اور پھر فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، جو لوگ جن کو رب کے آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اس کے باوجود وہ رب کائنات کی آیات پر غور نہ کرے بلکہ اس سے منہ موڑے، اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ رب کی آیات اس کے سامنے پیش کی جائے، کیونکہ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، اور کل قیامت کے میدان میں رب العالمین اپنے بندوں کو دنیا کے اعمال کے حساب سے بدلہ دینے والا ہے۔ اب جو انسان یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے ذریعے سے اس کو نصیحت دی گئی، اس کو بتایا گیا کہ یہ رستہ جو ہے وہ صحیح ہے اور یہ رستہ جو ہے وہ غلط ہے، اس کے باوجود اگر اس نے اس سے نصیحت نہیں لی اور اپنے منمانے انداز میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آیات ہیں، جن آیات کے ذریعے سے ہم رب کے وجود کو پہچان سکتے ہیں، وہ 5 ہیں۔ پہلی، یہ جو آفاق کی جو نشانیاں ہیں، مثلا سورج اور چاند ہے، بڑا آسمان ہے، یہ زمین ہے، رات اور دن کا آنا جانا ہے، ہر طرح کے موسم ہے، یہ جو زمین ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو پیڑ پودے کو اگاتا ہے، اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقناطیسی کشش رکھی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آفاقی نشانیاں ہیں، جس کے اوپر اگر انسان غور کرے، رات اور دن کے آنے جانے کے پر غور کرے، ہواؤں کے پھرنے اور چلنے پر غور کرے، آسمان کی بناوٹ پہ غور کرے، زمین کی بناوٹ پر غور کرے، تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ رب العالمین کی کوئی ہستی موجود ہے۔ یہ ایک نشانی ہے۔ اور جو دوسری نشانی ہے وہ انسان کا خود اپنا جسم ہے۔ اپنا جسم، اگر انسان اپنے جسم پر غور کرے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ رب العالمین کوئی ہستی ہے۔ اللہ نے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، خود تمہارے اندر نشانی ہے، تم غور کرو، یہ جو تمہارا جسم ہے اس کے اندر نشانی ہے کہ یہ جسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا خوبصورت بنایا۔ اس کے اندر جو اللہ کا جو سسٹم ہے وہ اپنے آپ چلتا ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیتیں ڈالی ہیں وہ عقل کو حیران کر دینے والی ہیں۔ بچہ ہوتا ہے، بچہ سے بڑھتا ہے، بڑھ کر کے جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، پھر مر جاتا ہے۔ جب جوان ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک قوت ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، وہ پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر سکتا ہے۔ اللہ نے وہ طاقت دی ہے انسان کے اندر۔ اور پھر کچھ انسان کے اندر ایسی چیزیں ہیں جس پر اگر انسان غور کرے تو پتہ چل جائے گا کہ رب ہے۔ ایک انسان ہے جس کے سامنے اچانک موت آ جائے، ایک انسان ہے جس کے سامنے اچانک موت آ جائے، موت آ کر کے کھڑ جائے، وہ اتنا پریشان ہو جائے گا کہ مشرکین تو بہت دور کی بات ہے، جو بحریہ ہے جس کا رب پر ایمان بھی نہیں ہے، موت کو سامنے دیکھ کر کے رب کو یاد کرنے لگے گا۔ یہ شعور ہے انسان کے اندر، اور یہ شعور کس نے ڈالا ہے؟ اسی رب نے ڈالا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نفسانی آیت، نفس کی آیت، آیات الانفس۔ اور پھر اسی طرح سے رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ گزرے ہوئے حالات میں کچھ ایسے حادثات ہوتے ہیں جس کا ایک ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بہت سارے انبیاء ہیں، اور انبیاء کے ساتھ بہت سارے لوگ بھی تھے، بعض لوگوں نے اقرار کیا اور بعض لوگوں نے انکار کیا، اور جن لوگوں نے انکار کیا اور جھٹلایا سب کا انجام ایک ہی ہوا، چاہے وہ قوم نوح کی قوم ہو، چاہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم ہو، لوط علیہ السلام کی قوم ہو، ہود کی قوم ہو، صالح علیہ السلام کی قوم ہو، کوئی بھی قوم ہو، جن لوگوں نے نبیوں کو جھٹلایا اور اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جھٹلایا، سبوں کا انجام ایک ہی ہے۔ یہ ہمارے لیے نشانی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ذکر بایام اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پچھلے دنوں میں بہت سارے جو واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چھوٹے ہیں وہ ہمارے لیے نشانی ہے۔ اور چوتھی جو نشانی ہے وہ ہماری اپنی، یعنی ہمارے ارد گرد میں جو مصیبتیں جو بھی بتائی گئی کہ کبھی مصیبتیں آ جاتی ہیں، کبھی تکلیفیں آ جاتی ہیں، کبھی چھوٹے چھوٹے عذاب آ جاتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ ہمارے لیے نشانی ہے۔ اور سب سے آخری نشانی ہے جو یہ ہے، 5ویں نشانی،
اللہ کی آیات اور اللہ کا رسول یہ ہمارے لیے نشانی ہے، کیونکہ اللہ کی آیات میں اور رسول کے فرمان میں ان تمام چیزوں کی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے سامنے رب کا ذکر کیا جائے، رب کی آیات کا ذکر کیا جائے اور پھر اس سے وہ اعراض کرے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح توفیق عنایت فرمائے۔ یہ آیات ہم سے جو تقاضا اور ڈیمانڈ کرتی ہیں اللہ ان کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو دنیا اور آخرت کی عزت و سربلندی سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔